لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قالت الفاطمة عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم ثلاث تلاوة كلام الله والنظر إلى وجه رسول الله والإنفاق في سبيل الله صلوات بعد از حمد و ثنا اور درود و سلام بر محمد و آل محمد علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے جس نے توفیق دی کہ آپ سب مومنین کے درمیان ان ایام مصیبت اور ایام الہی میں آپ کے سامنے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ معارف اہل بیت کو بیان کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہلی نشست کا آغاز کریں، آپ سب سے درخواست ہے کہ تمام شہدائے اسلام، شہدائے کربلا بالخصوص، اور اسی طرح سے شہدائے انقلاب، شہدائے مدافعان انقلاب، شہدائے مدافعان حرم، شہدائے مقاومت اسلامی، شہدائے حزب اللہ حماس اور دیگر شہدائے کرام کے نام پر ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر ہدیہ ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ نیز اسی طرح سے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص اس علاقے میں جو مومنین ہمارے درمیان تھے اور آج نہیں ہیں، اور جتنے بھی تازہ مرحومین ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، سب کے نام پر اور اپنے اموات و اسلاف اور گزشتگان کے نام پر اور مسجد اہل بیت کے جو منتظمین ہیں ان کے اسلاف و گزشتگان کے نام پر اور صاحبان نظر و نیاز کے اموات و اسلاف کے نام پر اور اپنے مرحومین کے نام پر ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر یہ ساتھ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد كذلك الله ربي كذلك الله ربنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگار عالم نے انسان کو خلق فرمایا اور اس کی خلقت فقط اسی لیے تھی تاکہ اسے اپنا جانشین بنا سکے، وہ صفات و کمالات اس انسان کے حوالے کرے جن صفات اور کمالات کا حامل خود ذات الہی تھی. لہذا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ہدف اس کی تخلیق کا عبودیت قرار دیا، معرفت قرار دیا، اور فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جن و انس کی اگر خلقت ہوئی ہے تو فقط عبودیت کے لیے، جیسے امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفصیل میں فرماتے ہیں کہ عبودیت سے مراد معرفت ہے، لیعرفون، جب تک انسان کے اندر معرفت پیدا نہ ہو تب تک انسان عبودیت کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا. ہر چیز کے لیے معرفت ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، حضرت قمیل سے، کہ ما من حرکت الا وانت تحتاج فیہ الی معرفہ، کہ تمہارا کوئی بھی موو، تمہاری کوئی بھی ایکشن، تمہارا کوئی بھی عمل تب تک کمال تک نہیں پہنچے گا جب تک تمہیں اس منہ اور اس حرکت کی پہچان نہ ہو. لہذا معرفت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے. معرفت کا جو محوری کردار انسان کی زندگی میں ہے اسی سے انسان کے زوال اور کمال کی نشاندہی ہوتی ہے. اگر انسان کمال کی سیڑھیوں کو چڑھتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے تو حتماً اس کی معرفت کا عمل دخل ہے. اگر وہ زوال کی طرف جا رہا ہے تو معرفت سے وہ ناآشنا ہے، معرفت سے وہ دور ہے، اس چیز کی معرفت نہیں. اس میں ہر کام میں اس انسان کا یہی ہے، چاہے انسان کی نجی زندگی ہو، انسان کی سماجی زندگی ہو، انسان کی تعلیم و تربیت ہو، انسان کی معیشت اقتصاد ہو، انسان کی سیاست ہو، انسان کی سماجیات ہو، انسان کی نفسیات ہو، انسان سے ریلیٹڈ جتنے بھی امور ہے ان سب کا دار و مدار معرفت ہے. اسی لیے ہمارے دین کا محور اور اس نظام خلقت کی محوریت جو پروردگار نے عطا کی انسان کو وہ معرفت پہ ہے. لہذا ایک حدیث جو ہمارے درمیان مشترک ہے، فریقین کے درمیان، اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، فقط مضمون ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہے. ایک معروف حدیث جس طرح کہا جاتا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو اس انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے. لہذا اگر انسان نے جاہلیت سے اور انسان نے اپنے آپ کو جاہلیت سے نجات دینا ہے تو صرف معرفت کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. لہذا ایام فاطمیہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کروں اس کی تاکہ ہم اصلی مطلب کی طرف آ جائیں. اس سے پہلے کہ اصلی مطلب کی طرف ہم آئے، میں اس حدیث مبارک کی وضاحت تھوڑی سی اس کا ترجمہ کرتا ہوں میں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی وضاحت انشاءاللہ. اس ذیل میں یہ تینوں مجلسیں رہیں گی، یہ جو سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ مادر ائمہ علیہم السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خوبصورت ترین جملات میں سے ایک خوبصورت کلام ہے.
بی بی فرماتی ہے کہ میں نے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کے ساتھ محبت کی ہے، بلکہ میرے لیے یہ 3 چیزیں معشوق ہے اور محبوب ہے میری زندگی کے تمہاری دنیا سے۔ ایک کلام خدا کی تلاوت، توجہ کیجیے گا، دوسری النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت، اور تیسری چیز انفاق فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں انفاق کرنا۔ بی بی فرماتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہی 3 چیزیں اس دنیا سے پسند ہیں۔ یہ یہاں تک اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ اب آتے ہیں کہ ہم کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ ابھی تو اور بھی دن ہیں، چونکہ 2-3 روایتیں ہمارے پاس ہیں، جس میں سے 2 روایتوں پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ بی بی کی شہادت کی تاریخ وہ رحلت رسول کے بعد 70 دن، 72 دن، 75 دن اور اسی طرح سے 95 دن، اور 2 تاریخوں پہ ہم فوکس کرتے ہیں جس کو ہمارے علماء مجتہدین تاکید سے جن کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تو یہی تاریخ ہے، یعنی 13 جمادی الاول، اور دوسری تاریخ ہے 13 جمادی الثانی۔ لہذا معارف فاطمی کا عظیم ایک سمندر ہے، توجہ کیجیے گا، معارف اہل بیت، بالخصوص معارف حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور جو ان کے درس ہے وہ ایک عظیم سمندر ہے۔ لہٰذا علماء کی سیرت یہ رہی ہے کہ اگر ہم واقعاً اس دریائے کرامت سے، دریائے معرفت سے، دریائے تعلیم و تربیت سے اور دریائے اسوہ حسنہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن کیوں، ہم 13 سے 3 جمادی الثانی تک جو یہ 20 دن کا ایک مجموعہ ہے، ان 20 دن میں اہتمام کرے اس سیرت کو زندہ کرنے کی، اس سیرت پہ عمل کرنے کی، ان معارف اہل بیت اور معارف زہرا کو سمجھنے کی، درک کرنے کی، فہم کرنے کی، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو زہرا کے نقش قدم پہ چلانے کی کوشش کریں، کہ ہم 1-2 دن آئیں اور گریہ کریں پھر واپس جا کے اپنی اپنی بستیوں میں اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے۔ حضرت جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے ایام فاطمیہ منائے جاتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایام فاطمیہ کا مطلب یہ ہوا کہ 13 سے 20 تک، یہ تو ایک لمٹ ہے، لیکن یہ ایک تاریخی لمٹ ہے اور یہ سیرتی لمٹ نہیں ہے۔ سیرت کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی جغرافیہ اس کا نہیں ہے، نہ اس کو آپ زمان میں قید کر سکتے ہو، نہ ہی اس کو کسی جغرافیہ میں آپ قید کر سکتے ہو، بلکہ سیرت یعنی انلمیٹڈ چیز ہے۔ جس وقت بھی آپ کی زندگی کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کے جب تک آپ کے بدن میں سانسیں چل رہی ہے، تب تک آپ کو ایک اسوہ اور سیرت کی ضرورت ہے۔ جیسا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں مجھے یہاں پہ سیرت زہرا کی ضرورت ہے مسجد میں، اور مسجد سے باہر جا کے میں کسی اور کی سیرت اپنا لوں، نہیں، بلکہ سیرت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، آپ نے اس کو اسوہ حسنہ بنانا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معارف فاطمی اور ایام فاطمیہ کو سمجھنے کے 2 طریقے ہیں۔ معمولاً ایک طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہیں اور آ کے ان عظیم مصیبتوں پہ، جن مصیبتوں کی کوئی ثانی نہیں ہے، یہ تاریخ بھی گواہ ہے، اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ بھی یہی رہی ہے کہ اپنی مادر گرامی کے غم میں جتنے عزادار ہوتے تھے، شاید ہی کسی اور معصوم کے غم میں اتنے عزادار ہو۔ ہم آ کے ایک فکر جو ہے
وہ یہ کہ آ کے اس مصیبت پہ گریہ کرتے ہیں. دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم گریہ کرتے ہیں چونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا گریہ کرتی تھی. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ فکر ہے ہماری، یہ سوچ ہے ہماری، کیوں بھائی گریہ کر رہے ہو، کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں اتنا آہو فغاں ہیں؟ اس وجہ سے چونکہ فاطمہ رو رہی تھی سلام اللہ علیہ، اس وجہ سے کہ چونکہ وہ بے قرار تھی، وہ بے چین تھی، اسے سکون نہیں تھا، لہذا مجھے سکون نہیں ہے. ایک دفعہ یہ تو ہے. آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہے، اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی کمال ہے. آپ کو یہ ملے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. لیکن ایک دوسری فکر چاہیے. اگر اس فاطمی کلچر کو، فاطمی تہذیب کو اپنانا ہے تو اس کے لیے تھوڑا آگے بڑھنا ہے، تھوڑا فکر کی وادیوں میں جانا ہے. فکر کی وادیوں میں جا کے یہ سوال پوچھنا ہے کہ فاطمہ کیوں گریہ کرتی تھی. عظیم بی بی سلام اللہ علیہا کیوں، یہ کیوں کا سوال پیدا ہونا چاہیے. جب تک کیوں کا سوال پیدا نہیں ہوگا تب تک انسان اس حقیقی معرفت تک نہیں پہنچ پائے گا. جواد عملی صاحب فرماتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، چونکہ اگر حقیقت فاطمہ چاہتے ہو اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دریاؤں کے پانی کو سمیٹ لو اور اس کو جمع کرنے کی کوشش کرو. کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. سمندر کے پانی کو جمع کرو، کسی چیز میں نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ حقیقت فاطمہ، معارف فاطمہ اسی طرح سے نہیں جمع کر سکتے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر آب دریا اور نتوان کشید، ہم بقدر تشنگی می توان چشید. فارسی محاورہ ہے کہ اگر ہم آب دریا کو کسی ظرف میں، کسی برتن میں ڈال نہیں سکتے، لیکن جس حد تک ہماری تشنگی ہے، ہماری پیاس ہے، اس حد تک تو پی سکتے ہیں، اپنی تشنگی تو مٹا سکتے ہیں. لہذا جب بھی آؤ محضر فاطمہ سلام اللہ علیہا میں تو تشنہ بن کے آؤ، تشنہ بن کے آؤ. یہ بن کے مت آؤ کہ مجھے دلاسا دینا ہے. کیوں؟ چونکہ اگر کوئی تسلی بخش چیز زہرائے مرضیہ کو تسلی دے سکتی ہے تو فقط ظہور امام الزمانہ اجل اللہ تعالی. کسی بھی چیز سے آپ بھرپائی نہیں کر سکتے. 2 مہینے 2.5 مہینے میں جس بی بی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہو، کوئی بھی عالم، پورا عالم آئے تب سے لے کے قیامت تک بھی گریہ کرتا رہے، تب بھی ان زخموں کو مرہم نہیں کر سکتے. اگر ہے مرہم تو وہ فقط ایک. لہذا اسی لیے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف فرماتے ہیں لیا اسوۃ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ. اگر میرے لیے کوئی رول ماڈل ہے، اگر میرے لیے، میری حکومت کے لیے، میرے کل کی ایڈمنسٹریشن کے لیے، میری عالمی حکومت کو اسٹیبل کرنے کے لیے اگر کوئی اسوہ ہے، کوئی روڈ میپ ہے تو وہ منشور فاطمہ ہے. جیسے اس کو اگر ہمیں بھی کوشش کرنی، لہذا ہم وہ کیوں کرائیں کہ یہ کیوں کا جواب ہمیں ملنا چاہیے. اگر ہم روتے رہے، گریہ کرتے رہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب بھی ہے. چونکہ اس بی بی کا دسترخوان اتنا وسیع ہے، وہاں نعمتیں، وہاں جائے نہ کوئی. اس طرح سے مت بن کے آؤ کہ میں کوئی بہت بڑا گیزٹڈ آفیسر تھا، وہ تو اپنی جگہ ہو تم، لیکن محضر فاطمہ میں جب آؤ گے یا اسیر بن کے آؤ، یا یتیم بن کے آؤ، یا فقیر بن کے آؤ. کیوں؟ چونکہ جب اپنی اسیری پیش کرو گے نا، تب جا کے انسان کو وہ سکون ملے گا نا. اسیروں کی ماں ہے فاطمہ. آج اگر مظلومیت ہے نا، آج تو ہونا یہ چاہے تھا سیدۃ النساء العالمین. میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. جس طرح سے امام خمینی فرماتے ہیں کہ ہم تو قلم بند نہیں کر سکتے معارف فاطمی کو، ہم تو حقیقت فاطمی درک نہیں کر سکتے،
کیوں درک نہیں کر سکتے؟ آیت اللہ جواد عملی کا یہاں پہ بہت بڑا جملہ ہے. فرماتے ہیں جو روایت امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ فاطمہ کو تشبیہ دی ہے شب قدر سے، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، ما لیلۃ القدر. یہ مجتہد عظیم فرماتے ہیں کہ وما ادراک مل فاطمہ، کس طرح سے درک کر سکتے ہو فاطمہ کو؟ جب تم شب قدر کو درک نہیں کر پائے تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کس طرح سے درک؟ لہذا عظمت، مرتبہ جو آپ ہمیشہ سنتے آ رہے ہیں، جس عظمت اور مرتبے کی بنیاد پہ ہمارا عقیدہ استوار ہے اور پختہ ہے، جس کی کوئی ثانی نہیں، یہ اپنی جگہ پہ، اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ بحر بے کران ہے. میرے سخن جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جو عرفان میں بھی کمال تک پہنچے، جو سیاست میں بھی کمال تک پہنچے، جو فقہ میں بھی کمال تک پہنچے، جو اقتصادیات میں کمال تک پہنچے، جو ہر چیز میں ہر فن مولا تھے، ہر چیز میں ایک رسائی تھی ان کی، ہر چیز میں ایک مجتہد سے، جب وہ کہتے ہیں کہ میں محضر فاطمہ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو فاطمہ کی عظمت کو بیان نہیں کر سکتے، تو ہم تو خاک پا ہیں، ہم تو غلاموں کے غلام ہیں، ہم کیا بیان کریں گے؟ فقط ایک چیز کی طرف توجہ دلانی ہے، وہ یہ ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کیوں گریا کرتی تھی. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے ذہنوں کو جو ہم نے پہلے سے ہی فرض کر لیا ہے، ان سارے فرضی چیزوں کو باہر نکال کے ایک ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کریں. پوری امت مسلمہ کیونکہ فاطمہ شیعوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بیٹی ہے. فاطمہ انسانیت کی ماں ہے. میں آگے چل کے بیان کروں گا کیوں یہ الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ایک جس طرح سے آتے تھے نا، جب محضر فاطمہ ہوتا تھا یا جب فاطمہ سلام اللہ علیہا محضر رسول میں جاتی تھی تو حضرت رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ سے بلند ہو جاتے تھے، اور احترام یہ ہوتا تھا کہ بوسہ دیتے تھے چہرہ مبارک سلام اللہ علیہا کو. کیوں؟ پھر بعض جو زوجات تھی، بعض زوجات کو یہ اپنی جگہ پہ وہ ہے نا ان کو برا لگتا تھا کہ بہانہ بناتے تھے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے. تو یہاں پہ جملہ مشہور ہے رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، فرماتے ہیں کہ انی اشم بہا ریحت الجنہ، کہ میں جب فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں. فاطمہ انسانی لباس میں جنت کی حوریہ ہیں، یہ الفاظ. لہذا درک عظمت مقام یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن معرف فاطمی، مشق فاطمی، تربیت فاطمی، سیرت فاطمی ایک عظیم دوسرا سمندر جو ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم وہاں سے کچھ لے لیں، کہ ہم وہاں سے اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. لہذا پہلی چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیوں کا سوال پیدا ہونا چاہیے. بس اس کے لیے تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی ہے یہاں پہ تاکہ اس جلسے کو ہم آگے بڑھا سکیں. ایک صلوات بھیجیے پر محمد والا.
پروردگار نے انسان کو خلق کیا، انسان کو پیدا کیا. انسان کی خلقت کے بعد انسان کو ایک رہنما کی ضرورت ہے. اس رہنما کو دینی اصطلاح میں نبی کہتے ہیں. نبی اور نبی کے بعد امام. یعنی یہ انسان جو کہ سب سے خوبصورت اور سب سے اہم موجود ہے تمام موجودات کائنات میں، تمام مخلوقات میں. کسی بھی چیز کے لیے رہنما کی ضرورت نہیں، سب کو رہنمائی فیڈ کر دی گئی. فقط انسان کو ایک رہنما چاہیے. اب انسان کا رہنما کون بن سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، انسان کی رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ کیا انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ کیا انسان کا امام بن سکتا ہے؟ کیا انسان کو خلیفۃ الالہی بننے میں مدد کر سکتا ہے؟ جس خلقت پہ، توجہ کیجئے گا، جس خلقت پہ انسان کو پیدا کیا گیا، جس لباس میں انسان کو اللہ نے سنوارا، کیا انسان اس طرح کا ڈیزائن خلق کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ممکن ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ شبیہ بنائے، لیکن خود ہو بہو یہ حیثیت نہیں بن سکتی، قطعاً نہیں بن سکتی. انسان خلق نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. جیسے جب اس انسان کو خلق کیا، اس انسان کے لیے ایک رہنمائی کی ضرورت ہے، ایک منشور کی ضرورت ہے. وہ منشور ہمیں چاہیے، وہ رہنما ہمیں چاہیے. رہنما انبیاء کو بنا کے بھیجا، انبیاء کے بعد ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کو بھیجا. یعنی یہ انسان، جس انسان کی قابلیت ہے، جس انسان کے اندر بہت سارا پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو نکھارنا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے. لہٰذا اس کی تربیت کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے. یہ اس لیے نہیں بھیجے کہ ان کو دکانیں لگانی ہیں، ان کو دکانیں سجانے ہیں، ان کو کوئی ہنر سکھانا ہے، ان کو کوئی کارخانہ لگانا ہے. نہیں، ان کا کارخانہ اور ان کی فیکٹری جو ہے وہ انسانیت کی ہے. ان کو انسان بنانا ہے. جب تک انسان ان کو نہ بنائے کوئی اور کام انبیاء سے نہیں لینا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو تربیت دینی ہے، ان کو حکمت دینی ہے تاکہ یہ انسان بن سکے. اب یہ توجہ کیجئے، اب یہ انسان جو بننا ہے تو کون بنا سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ نے نظام بنایا جسے نظام ہدایت کہتے ہیں. یہ انسان کیا تھا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر. کیا ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ یہ نہیں تھا کچھ؟ لم یکن شیئا مذکورا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے پھر اس کی ہدایت کی، ہم نے دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے. ہم نے ہدایت کا راستہ بھی رکھا اور ضلالت کا راستہ بھی اس کے سامنے تھا. ابھی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ کس چیز کو اپنا لے اور کس چیز کو چھوڑ دے. یہ انسان کا اختیار انسان کے پاس ہے، لیکن اللہ نے دونوں کا اہتمام کیا. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انہیں کائنات کے باہر بھی، کائنات میں دونوں چیزیں موجود ہیں اور انسان کے اندر بھی. فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اندر بھی ضلالت اور سعادت دونوں راستے مہیا. یہ انسان کے ہاتھ میں کہ یہ کس کو پوٹینشلی آگے بڑھا سکے، کس کو نکھار سکے. لہذا انبیاء آئے تاکہ انسان کو کیا کریں؟ انسان کو وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. پہلا یہ کہ راہ فساد، راہ ضلالت اور گمراہی کے راستے سے انسان کو نجات دی. کہاں پہ لے آئے؟ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ انسان کو عبودیت سکھائے، انسان کو معرفت دے، انسان کو راہ سعادت پہ لے. جب یہ ہمارے لیے طے ہے، یہ کلیئر ہے، پس انسان جب خالق حقیقی بنائے ہوئے اماموں اور نبیوں کے سائے میں آتا ہے تو راہی ہدایت پہ گامزن ہوتا ہے اور اپنے کمال بندگی اور کمال زندگی کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ ان سے ہٹ جائے، اگر یہ ان اماموں کی پکڑ میں نہ آئے، ان کا راستہ حاصل نہ کرے، تو یہ راہ ضلالت، گمراہی اور زوال کی طرف جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس چیز کو درک کیا کس نے؟
تو یہ آپ مثال لے لیں، کہتے فرض کیجئے یہ کائنات جو ہے نا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہیں پہ ایک یونیورسٹی ڈالی، بہت بڑا نام ہے یونیورسٹی کا، یونیورسٹی میں بڑا جو ہے نا اس میں لیب بھی بنی ہوئی ہے، اس میں بڑی بڑی کرسیاں ہیں، اس میں بڑے بڑے جو سیٹس بنائے گئے ہیں، بالکل لیٹسٹ اور فاسٹ جو ہے ٹیکنالوجی اس میں ہے، اس میں گیٹ کیپر بھی ہے، اس میں چپراسی بھی ہے، اس میں جو ہے سپروائزرز بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر اس یونیورسٹی میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک ایسا اسپیشلسٹ، ایک ایسا متخصص، ایک ایسا پروفیسر جو اس سبجیکٹ کا نہ ہو جس سبجیکٹ کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اپنے بچے کا ایڈمیشن کریں گے آپ وہاں پہ؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ چونکہ ہم نے تھوڑی وہاں پہ اس کو لیب دیکھنے کے لیے بھیجنا ہے، ہمیں تھوڑی وہاں پہ اس کو صرف لائبریری دکھانے کے لیے بھیجنا ہے، ہمیں تھوڑی اس کو کسی اور کے حوالے کرنا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھے، اس سبجیکٹ میں پاس ہو، چاہے میڈیکل ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے آرٹس ہو، جو بھی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کسی پروفیسر کے پاس پڑھے۔ اگر یہ پروفیسر نہیں ہے تو اس یونیورسٹی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لہذا ایک متخصص یعنی اسپیشلسٹ، یہ متخصص چاہیے۔ جس طرح سے ایک یونیورسٹی کے لیے آپ ایک متخصص کی تلاش میں ہیں، تو کس طرح سے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک متخصص کے بغیر آپ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جو درد فاطمی تھا نا، جو درد تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو، سب سے بڑا درد یہی تھا کہ یہ کائنات رسول نے ایک متخصص کے حوالے کی تھی۔ انسانی سماج، امت مسلمہ، امت انسانیت، یہ انسانی معاشرہ ایک ایسے متخصص، جو متخصص معصوم تھا، جس کے پاس علم الہی تھا، جس کے پاس علم امامت تھا، جس کے پاس علم نبوت تھی، جو تمام علوم کا حامل تھا، اس کے حوالے کی تھی۔ لیکن یہ امت اس بھاگ دوڑ کو کسی اور کے ہاتھ میں دینا چاہتی۔ سب سے بڑا گریہ یہ تھا۔ گریہ اس پہ نہیں تھا کہ فلک کے 4 مرلے ہیں یا 10 کنال زمینیں ہیں یا 20 کنال زمینیں، وہ تو بہانہ تھا۔ اصلی درد کہاں پہ تھی؟ درد یہاں پہ کہ یہ امت، ساری امت کہاں جا رہی ہے؟ یہ کسی اور پیرائے میں جا رہی ہے۔ ان کی تربیت کسی اور یونیورسٹی میں ہو رہی ہے، جس یونیورسٹی میں پروفیسر نہیں ہے، جس یونیورسٹی میں اللہ کا بنایا ہوا پروفیسر نہیں ہے۔ اب اس میں کچھ بھی پڑھاؤ تم، اس میں یا چپراسی پڑھائیں گے یا جو وہاں پہ کلرک ہے وہ پڑھائیں گے، وہ تو وہی پڑھائیں گے۔ اور آج کے دور میں اصل حاضر میں یہ بات ہمارے لیے ثابت ہے، جب 54 ممالک خاموش تماشائی بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں، مظلوموں کی سسکیاں سن رہے ہیں، مظلوموں پہ ظلم ہوتا سن رہے ہیں، 50,000 ٹن بارود نہتے مسلمانوں، بچوں، عورتوں پہ پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن 54 ممالک خاموش۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اگر کوئی حاکم ہے یا کوئی چپراسی ہے یا کوئی چپراسی ہے یا کوئی غلام ہے جو ہمیشہ اپنی آگاہ کی سنتا ہے، جو آگاہ کہتا ہے، چاہے وہ اس کا آگاہ امریکہ ہو، چاہے انگلش ہو، چاہے کوئی اور صورت ہو، لیکن ایک واحد فرد بشر جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس یونیورسٹی کا سب سے عظیم پروفیسر، سب سے عظیم دین شناس، سب سے عظیم امامت کی پردہ اور امامت کا جانشین سید علی حسینی خامنائی ہے، جو آج بھی علی کی طرح ان سب ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہے۔
फातिमा का दर्द इसीलिए था कि कल को एक ऐसी कौम आएगी, 54 ममालिक 55 ममालिक ये खामोश तमाशाई बने बैठेंगे। जैसा रोना उसके लिए नहीं था, रोना इसके लिए था, इन्हें असर हाजिर के लिए रो रही थी फातिमा सलामुल्लाह। अब अगर उस चीज़ को हम ना समझे कि इमामत कितनी अहम है, ये मंशूर इलाही कितना अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी के लिए, तो कब समझेंगे। लिहाजा अय्याम फ़ातिमिया का एहतमाम इसीलिए है कि ताकि हम उन चीज़ों की तरफ, लिहाजा ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया तीन चीज़ें मुझे चाहिए जिनसे मेरी मोहब्बत है, मेरा इश्क है, मेरा माशूका अगर देखना है इस कायनात में कौन है, ये तीन चीज़ें, इसके सिवा मुझे किसी से कोई लव, कोई लगाव, कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर है तो इसके बदौलत है, तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा चाहिए हमें कि एक मुतखस्सिस, एक मासूम, अगर एक मुतखस्सिस मासूम की रहनुमाई में इस माशरे की रुशद न हो, इस माशरे की तरबियत न हो, इस माशरे की हिदायत न हो, नतीजा सामने है। जो आप सऊदी अरब में देख रहे हैं, नतीजा सामने जो आप मिडल ईस्ट में देख रहे हैं। लेकिन अगर इसकी तरबियत, तवज्जो करें, अगर माशरे की तरबियत एक मुतखस्सिस मासूम जो कि अभी पर्दे गैब में है, लेकिन उसके अहकाम और उसकी इताअत में जो अल्लाह ने निज़ाम विलायत का सिलसिला बनाया है और मासूम के होते हुए गैर मासूम के हवाले जिसके अंदर वो सिफ़ात और वो खुसूसियात पाई जाती है जो फ़िक़्ह में और रिवायत और अहादीस में बयान की गई है, अगर वो पाई जाती है तो वो एक मुतखस्सिस ही है जिसको पॉइंट आउट किया है किसने? इमाम ने किया है, अपनी खुसूसियात बयान किया, अपनी क्वालिटीज़ बयान करने के बाद जब उनकी रहनुमाई में माशरे की तरबियत होगी तो माशरा कभी मजलूमियत का शिकार नहीं होगा, कभी उस माशरे में मजलूम पे जुल्म नहीं होगा, महरूम कमज़ोरों को महरूम नहीं किया जाएगा। ये मौला ने हमें करके दिखाया। मौला ने जब देखा कि एक आदमी, एक सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले, मौला ने देखा कि एक पीर मर्द है और वो गिदाई कर रहा है, कहा कि मेरी ममलिकत में और मेरी इमामत के साये में कोई भिखारी, तो पूछा अपने जो खदमत गुजार थे उनसे पूछा कि ये कौन है, ये कैसा क्यों है। तो अर्ज़ किया गया कि मौला ये ममलिकत इस्लामी का एक सिपाही था, अब बूढ़ा हो गया है, अब इससे हम कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें इतनी कुदरत नहीं है, ताकत नहीं है कि ये हमारे किसी काम आ सके। और दूसरा ये है कि ये यहूदी है या क्रिश्चन है, यानी मुसलमान नहीं है। तो मौला को बड़ा गैज़ो गज़ब हो गए। मौला फरमाया कि जब तक इसका इस्तेमाल कर सकते थे तब तक इस्तेमाल किया, जब तक इस्लाम को इसकी ज़रूरत थी, जब तक ममलिकत इस्लामिया को ज़रूरत थी तब तक इस्तेमाल किया, और जब ममलिकत इस्लामिया को इसकी ज़रूरत है तब तुम इसे भिखारी बना देते हो। अगर ये निज़ाम कायम हो जाए ना, इस निज़ाम में ना कोई भूखा मरेगा और ना ही कोई भिखारी पैदा होगा, लेकिन ये निज़ाम की ज़रूरत है, इस निज़ाम को बनाया जाए। आज भी जो विलायत फ़कीह का के अंडर जो निज़ाम इमामत की बागदौड़ है, उस निज़ाम इमामत को समझने की ज़रूरत है, अब समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो दुनिया भी समझ गई है कि ये निज़ाम इमामत और निज़ाम विलायत सबसे कवी तरीन और सबसे मजबूत निज़ाम है, मगर बशर्त ये कि अगर हम तस्लीम हो जाए, अगर हम इस्लाम और इस निज़ाम के मुकाबले में सर-ए-खम तस्लीम करें। हमें क्या करना है, अपनी अपनी जगह पे उस कल्चर को डेवलप करें, तवज्जो करें, उस कल्चर को, कल्चर फ़ातिमी को नहीं करते हम उससे कोसों दूर हैं। हमारे घरों में कोई और कल्चर चलेगा, कोई और तहज़ीब चलेगी, चलनी है। अगर फ़ातिमा की तहज़ीब चाहिए और अपने समाज को निजात देनी है, एक इंसान बन के उभरना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो कल्चर डेवलप करें जो फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ने डेवलप किया था। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाला।
سب سے پہلی ضرورت ہے کہ اس مظلومیت سے نجات دے ہم بی بی دو عالم کو، جس کو ہم کبھی خود مظلوم بناتے ہیں۔ فاطمہ فقط ایک مظلوم گریہ کناں شخصیت نہیں ہے، بلکہ فاطمہ کا ایک عظیم رول اور عظیم کردار ہے پورے اسلامی نظام کے اندر۔ اس نظام اسلامی میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فضائل میں کوئی ثانی نہیں، لیکن کردار میں بھی کوئی ثانی نہیں پیش کر سکتے آپ۔ تربیت میں کوئی ثانی نہیں، معیشت زندگی میں کوئی ثانی نہیں۔ اصلاً کس کس صفت کو پیش کیا جائے پھر اس کا ثانی ڈھونڈا جائے، نہیں لا سکتے آپ۔ لہذا اس کو لینا تھا، اس کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے بھی زندگی میں۔ لہذا ایک متخصص معصوم جس کی ضرورت ہے تاکہ یہ قوم ترقی کر سکے۔ مثلا مان لیجئے جب نظام ولایت نہیں تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو موومنٹ تھی، اس موومنٹ سے پہلے جو نظام تھا، نظام شہنشاہی تھا مثلا ایران میں۔ ایک مثال ہے، زندہ مثال ہمارے لیے، ایک نظام تھا نظام شہنشاہی۔ اس نظام شہنشاہی میں ہر اڈا کھلا ہوا تھا، شراب کے اڈے تھے، جوئے کے اڈے تھے، بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں اس کو کسینو بنے ہوئے تھے، فحاشی زیادہ تھی، عریانیت ہر جگہ تھی۔ کیوں؟ چونکہ جو اوپر سٹیج پہ اقتدار پہ جس اقتدار کے تحت اس مملکت اور سسٹم کو چلایا جاتا تھا، اس سسٹم میں یہی لوگ رشد کرتے تھے۔ یہ گندگی رشد کر پاتی تھی اور بری طریقے سے رشد کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اور آج کے یورپ میں، یعنی اس زمانے میں، یعنی 33 سال پہلے آپ اور آئیے، تقریباً 53 سال پہلے، 10 سال پہلے کی بات ہے، انقلاب اسلامی سے پہلے، کہ اس زمانے کو اگر آج کے یورپ سے مقایسہ کیا جائے گا تو ایران ہی اس میں مقدم ہوگا، سبقت ایرانی کی ہی ہوگی۔ اتنا وہ فارورڈ تھا، اس طرح سے اس کو فارورڈ کیا گیا تھا، اس طرح سے دشمن نے سازش کی تھی اور ہر چیز میں اس کو اول نمبر پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ لیکن کس اول نمبر پہ؟ جہاں پہ صرف فحاشی ہو، جہاں پہ صرف ضلالت ہو، جہاں پہ صرف گمراہی ہو، جہاں پہ صرف شراب نوشی ہو، جہاں پہ صرف جواری پیدا ہو۔ ایسے ایسے انسان پیدا کیے گئے تھے جو سب کے سب فحاشی میں مبتلا تھے۔ لیکن جب موومنٹ بدلا، توجہ کیجیے، جب سسٹم تبدیل ہوا، جب اس سسٹم کو لانے کی کوشش کی گئی، جب اس کلچر کو ڈیولپ کیا، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اگر ڈیولپ کرنا ہے تو وہ فاطمی تہذیب ہوگی، تہذیبی شہنشاہی کا خاتمہ کر کے، تہذیبی ولایت کو اقتدار پہ بٹھا کے، امام خمینی کی اس رہنمائی میں اور اس ولایت کے سائے میں ایسے انسان بننے لگے جو کوئی شہید متری بن کے نکلا، کوئی شہید بہشتی بن کے نکلا، کوئی باہنر بن کے نکلا، کوئی شہید قاسم سلیمانی بن کے نکلا، کوئی شہید محسن حججی بن کے نکلا۔ یعنی جتنے بھی عالمی سطح پہ عالمی استکبار کو دھکا دینے والے، عالمی استکبار کا مقابلہ کرنے والے اور ملت امام حسین کو سر بلند کرنے والے تھے، سب کے سب شاگرد امام خمینی، سب کے سب شاگرد تھے۔ اور کس وجہ سے؟ جب اس نظام امامت کو سمجھا۔ اب ایک جگہ تو یہ کیپیسٹی ہے، ہو سکتا ہے یہ سوال ذہنوں میں آئے، یہاں پہ سب کے سب آپ صاحب علم ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ بھائی وہاں تو ہے جہاں پہ یہ ظرفیت تھی، ایک شیعہ میجورٹی تھی، کہ وہاں اس چیز کا امکان تھا کہ اس کلچر کو ڈیولپ کیا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کس طرح سے امکان ہے؟ امکان ہے، یعنی اس کردار کو لینے کی، اس کردار کو لے لے آپ، اس سیرت کو لے لے آپ، جو سیرت حضرت آسیہ علیہ السلام کی تھی، جو کردار حضرت مریم علیہ السلام کا تھا۔ چونکہ کردار فاطمہ ان سب کرداروں کی سربلندی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر مریم علیہ السلام سیدۃ النساء العالمین اپنے زمانے کی ہے
تو فاطمہ سیدۃ النساء العالمین تمام کائنات کی عورتوں کے لیے، لہذا کردار کی معراج فاطمہ سلام اللہ۔ یعنی اگر آپ نے مقایسہ نہیں کر سکتے، آپ مقایسہ نہ کریں، کبھی بھی مقایسہ نہیں کرنا ہے، صرف اس مرتبے کی جو کشش ہے، جو عروج ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس عروج اور اس کردار کی معراج وہ زہرائی مرضیہ سلام اللہ علیہ، لہذا ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی مومن آل فرعون کی ضرورت ہے جو پیدا ہو، مومن آل فرعون۔ مومن آل فرعون کون تھا؟ مومن آل فرعون وہی تھا جو فرعون کے معاشرے میں، فرعون کے سماج میں فقط اس کا کام یہ تھا اپنا ایمان چھپا کے اس کلچر موسیٰ اور کلچر انبیاء کو فالو اپ کرتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ موسیٰ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا وہ مومن آل فرعون تھا، جس نے خبر دی موسیٰ کو، موسیٰ آپ یہاں سے چلے جائیے، آپ کے خلاف اس طرح سے سازش ہو رہی ہے، کہ کلچر ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جس نے اس فحاشی کے دور میں، جس دور میں تمام علماء یہود سود خوری میں مبتلا تھے، ایک سود خوری کا عالم عام تھا اور دوسرا تہمت زنی کا عالم عام تھا، جس میں پاک دامن عورت پیدا ہونا قطعی ناممکن تھا، لیکن اس ناپاک معاشرے کے مقابلے میں ایک ایسی پاک دامن خاتون وجود میں آئی، جس پاک دامن خاتون کے دامن سے ایک نبی مرسل اعظم کی ولادت ہوئی۔ یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی تربیت کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ سماج کا اثر نہیں ہے تربیت میں، سماج کا تو 90% اثر ہے، لیکن آپ کوشش کر کے دیکھیے نا، آپ بنا سکتے ہیں، آپ وہ تربیت کریں۔ ہماری ذمہ داری اس تربیت کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے لیے فیلڈ ہموار کرنا ہے، جس کو ہم نے کرنا ہے، اس کلچر کو نبھانا ہے جو کلچر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیں دیا ہے اور مختلف تاریخ ساز خواتین نے ہمارے لیے پیش کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے، ایک صلوات بھیجیے بر محمد والو۔ اب جو یہ فرمایا، چونکہ وقت بہت کم ہے، اب جو یہ فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے کتنی چیزیں چاہیے؟ 3 چیزیں۔ الفاظ پہ دقت کرے، فرمایا من دنیا کو، یعنی تمہاری دنیا سے۔ تمہاری دنیا سے مطلب کیا ہے؟ کیا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی دنیا نہیں ہے؟ نہیں، چونکہ یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ چونکہ عرشی ہے، یعنی عرش الہی سے اہتمام ہوا ہے اس خاتون کا، تاکہ اس خاتون کے زیر ہدایت انسانی معاشرے کی تربیت ہو سکے۔ لہذا فرمایا یہ دنیا تمہاری ہے، من دنیاکم۔ کیوں؟ کیونکہ تم دنیا میں غرق ہو چکے ہو۔ تمہاری دنیا میں تمہارے بچے بھی ہیں، تمہاری فیملی بھی ہے، تمہاری معیشت بھی ہے، تمہاری تعلیم بھی ہے، تمہاری وزارت بھی ہے، تمہاری سیاست بھی ہے، تمہارے سماجی مسائل بھی ہے، تمہارا سب کچھ ہے۔ لیکن اس دنیا میں سے 3 چیزیں، توجہ کیجئے گا، 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے تمہاری دنیا میں سے۔ تمہیں پسند ہو یا نہ ہو، مجھے تلاوت قرآن پسند ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ ہماری سب سے محبوب ترین خاتون ہے نا، سب کی محبوب کون ہے؟ اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ خاتون تمہاری نظر میں کون ہے؟ کون ہے تمہاری نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ خاتون؟ ہو سکتا ہے ماں کہے کوئی مثلا، کہ ماں تو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن ایک نسبت ہے ہماری، ایک نسبت فزیکلی نسبت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا فزیکلی طور پہ یہ گیرا امام علیہ السلام کی والدہ ہے فزیکلی، لیکن ایک نسبت جو پورے معاشرے کے ساتھ اس بی بی کو ہے، وہ نسبت روحانی اور معنوی ہے، یعنی اسپریچول۔
اس نسبت کے اعتبار سے وہ ہم سب کی ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اسی اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ مادر ائمہ فزیکلی مادر ائمہ ہیں، لیکن اسپرچولی ہم سب کی ماں ہے۔ جب یہ بات ہمارے لیے طے ہے کہ رابطہ کیا ہے ہمارا، زہرا مرضیہ سلام علیہ جب کائنات کی ماں کہے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو سب سے زیادہ محبوب ہماری نظر میں یہی ماں ہے نا، یہ ماں تو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمام مائیں بھی لے کے آؤ، اس کی برابری نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتی کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یہ میں اور آپ تو نہیں کہہ رہا، میری اپنی ماں تو نہیں کہہ رہی ہے، آپ کی ماں تو نہیں کہہ رہی ہے، کائنات کی ماں، یعنی جسے نظام ولایت کی خاطر بھیجا گیا، جو نظام ولایت کی ماں ہے، جو خود نظام کی ماں ہے، جہاں سے علم اول و اولین یعنی ما سوی اللہ، جہاں پہ ہر کی طرح کا علم ہے، جہاں ملائکہ نزول کرتے ہیں، ملائکہ نزول کر کے جو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے کلام کرتے، ہم کلام ہوتے ہیں، لہذا اسی لیے کہا گیا ایک صفت جو فاطمہ سلام اللہ علیہا سے خطاب ہے وہ ہے محدثہ۔ محدثہ یعنی وہ ملائکہ کی آواز سنتی تھی، جیسے املا کیا مولا نے پورا وہ کلام، وہ صحیفہ فاطمیہ بنا، جو صحیفہ فاطمیہ حضرت مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے پاس، جس کی بات جاہل اور ان پڑھ لوگ جو ہے نا پھر نسبت دیتے ہیں کہ شیعوں کا ایک قرآن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، وہ امام زمانہ لے کے آئیں گے۔ خیر وہ تو ان کی باتیں، ان کو کرنے دو، وہ تو کرتے رہیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ مانوی کلام ہے، لہذا اس سے ہمارا رابطہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک تلاوت کلام اللہ، تلاوت کے اپنے مراتب ہیں۔ ایک تلاوت تو وہی ہے جو ہم سب کرتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی تلاوت ہو گئی، سورہ قرآن کی تلاوت ہو گئی، وہ تو ہم نے کیا، ایک تلاوت یہی ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ تلاوت کا ہے جو زبان نے کیا، دوسرا مرحلہ جو ہماری عقل کرتی، ہماری فکر، ہماری سوچ، اور تیسرا مرحلہ تلاوت کا جو ہے کہ جو تلاوت ہماری دل سے ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک تو زبان سے، دوسری عقل و فہم سے، تیسری ہمارے دل سے۔ اب کون سی تلاوت کرو گے؟ فاطمہ تو فقط زبان سے تلاوت نہیں کرتی تھی، بلکہ فاطمہ تو تلاوت تو بعد میں ہوتی تھی، پہلے پریکٹیکلی فاطمہ سلام اللہ علیہا کوئی کام کرتی تھی، پھر جا کے وہاں اوپر سے آیتیں بن کے آتی تھی۔ سورہ حلاطہ ہمارے پاس موجود ہے نا، سورہ حلاطہ اس کی بڑی نشاندہی ہے کہ فاطمہ جمع ہو گئی، فاطمہ نے کھانا کھلایا یتیموں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو، پہلے زیر قصہ آ گئے آل ابا، پھر آئے تطہیر نازل ہوئی۔ یہ کمال اور عروج ہے۔ لہذا یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی اس تلاوت کی جو قلب سے ہو۔ محبوب، میرا محبوب کون ہے؟ میرا محبوب، میرا معشوق حضرت زہرا سلام اللہ ہے۔ اس کا محبوب کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر کوئی محبوب ہوتا ہے تو جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہ میرا بھی محبوب ہوتا ہے۔ زہرا کریم میرے 3 محبوب ہیں، ایک اس میں جو وہ تلاوت کلام اللہ۔ اب اپنے محبوب کو اس محبوب کے محبوب سے مقایسہ کرے، اگر وہ کہتی ہے کہ میں دل سے تلاوت کرتی ہو تو تم کس سے کرتے ہو؟ اگر ان سوالوں کے جواب نہ ملے تو ہم رکے رہیں گے۔ گریہ تو ہوگا، آہوزاری ہوگی، لیکن نہیں، کچھ دینا ہے نا تو یہ محبوب دے دو۔ اس محبوب کو زندہ کرنے کی کوشش کرو۔ اس محبوب کو زندہ کرو گے، پورے یورپ میں ایک کمپین چلی، پورے، یہ تو ریسنٹلی چلی نا، کچھ سال پہلے،
کہ قرآنوں کو جلایا گیا، قرآن جہاں پہ بھی تھا اس کو بالکل ایک موومنٹ تھا، لیکن اس سے پہلے بھی جو قرآن کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، لیکن سب سے بڑی بے حرمتی جو قرآن کی ہو رہی ہے کہیں ہمارے گھروں میں تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا محبوب کہہ رہا ہے کہ میں تو چاہتی ہوں کہ کلام اللہ کی تلاوت ہو، کلام اللہ پہ عمل ہو، لیکن میں کیوں نہیں کرتی، میں کیوں نہیں کرتا، میں کیوں نہیں کرتی؟ میں ایک ماں کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے کتنا میں تلاوت کرتا ہوں۔ 50 آیت کی تلاوت ہر مومن پہ لازم ہے کہ 50 آیت کی تلاوت ہونی چاہیے۔ فیس بک کی میں تلاوت کتنا کرتا ہوں، دن رات صبح و شام، شاید آنکھ کھلتے ہی، ابھی میں جاگا ہی ہوں، ابھی نماز بھی نہیں، ابھی واش روم بھی نہیں گیا، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن پہلی فرصت میں کس کے سامنے ہاتھ کدھر جاتا ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا شیڈول تھا، اس کی جیب میں ہمیشہ قرآن رہتا تھا، اگر سفرہ لگانے میں یعنی دسترخوان بچھانے میں دیر ہو جاتی تھی تو وہیں پہ شروع ہو جاتے تھے، تلاوت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ گھروں میں 4 5 قرآن پڑھے ہیں لیکن میری نگاہ نہیں جاتی۔ یہ استاد شجاعی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جس طرح سے سلیمان کی لشکر میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات اور شیاطین کو آزاد کیا گیا تھا، آج کے دور میں بھی عالمی جنات اور عالمی شیاطین آزاد ہو چکے ہیں۔ ان سے مقابلہ کرو، کیسے کرو گے؟ جب تمہارے پاس صحیفے سجادہ ہوگی، جب تمہارے گھروں میں صحیفے سجادے کی تلاوت ہوگی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ مجھے کچھ گراموں نے اتنا وزن بڑھا دیا، میرے ٹیلی گرام نے، میرے انسٹاگرام نے، میرے فیس بک نے میرا اتنا وزن بڑھا دیا اور میں بھاری ہو گیا، اب میں اپنی جگہ سے موومنٹ ہی نہیں کر پاتا، اتنا میں غرق ہو چکا ہوں۔ درالی کی فاطمہ فرماتی ہے مجھے کیا چاہیے، مجھے کس چیز سے لگاؤ ہے؟ محبت ہے فقط تلاوت کلام اللہ سے۔ یہ عالمی منشور ہے، یہ بحث لمبی ہو جائے گی۔ عالمی منشور یعنی انسانیت کا منشور، جہاں پہ انسان سدھرتے ہیں، جہاں انسان بنتے ہیں، جو طاغوت سے نپٹنے کا، طاغوت سے نبرد آزما ہونے کا پیغام دیتا ہے، جہاں شراب خاروں، ڈرگ ایڈکشنز اور دیگر جو سماجی برائیاں ہیں ان کے خلاف لڑنے کا پیغام دیتا ہے۔ یہ منشور قرآن ہے، کبھی پڑھے نا، کبھی تلاوت کرے، کم سے کم ایک صفحہ ہر روز پڑھے، ایک صفحہ پڑھنے کے بعد ایک آیت پہ غور کرے۔ لا خیر فی تلاوت لا تدبر فی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری تلاوت میں تدبر نہیں تو اس میں خیر بھی نہیں، مت پڑھو اس طرح سے۔ محجوریت کیوں ہے قرآن کی؟ کل رسول کہیں گے ان قومی اتخذوا ھذا القرآن محجورا، قوم نے میری اس قوم یعنی ہر دور کی قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو محجور بنا دیا۔ کہتے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک شیڈول تھا، اگر وہ چولہے بھی سامنے ہوتا تھا، بچوں کو گہوارے میں رکھتی تھی یا اپنے زانوئے اقدس پہ بٹھاتی تھی تو ان کے لیے جولا جلاتی تھی، تو تلاوت جو ہوتی تھی وہ آیات قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ ہم کہاں پہ ہیں؟ جیسے یہ قرآن منشور زندگی ہے کہ اگر اس کو حقیقی وارث مل جائے، توجہ کیجئے گا، اگر حقیقی وارث مل جائے تو ہر گھر میں، ہر دھر میں اور ہر جگہ پہ تلاوت قرآن ہوگی۔ جس طرح ہم نظام ولایت میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ نماز ختم نہ ہوئی تلاوت قرآن شروع ہو گئی، امام بارگاہ میں مجلس ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن تلاوت کلام شروع ہو گئی۔ یہ اس نظام کی دین ہے، اس ولایت کی دین ہے۔ ایسا فاطمہ کا گریہ نہ فقط اس دور کے لیے تھا، بس فرائض میں نے تمام کر دیے، انشاءاللہ کل اس کی وضاحت کریں گے وہ، کہ یہ گریہ فقط اس کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کے لیے تھا کہ قوم آئے گی جو قرآن کو محجور بنا دے گی، ایک قوم آئے گی جو اس قرآن پر عمل پیرا نہیں ہوگی۔ لہذا اس دور میں کیا ہوگا؟ جس طرح سے آج میرے دور میں
خدا کا ولی علی علیہ السلام محجور ہو گیا، اس دور کا، آنے والے دور کا ولی بھی محجور ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس محجوریت کی وجہ سے 25 سال مولا فرماتے ہیں کہ 25 سال میرے لیے کیا تھے؟ میرے لیے ایسے تھے کہ جیسے جس طرح سے کانٹا پھنس جاتا ہے نا انسان کی، یا ہڈی پھنس جاتی ہے، مولا فرماتے ہیں اس طرح سے میں نے 25 سال زندگی کے گزارے۔ مولا کیوں؟ مولا کو کوئی لالچ تو نہیں تھی نا، کوئی لالچ نہیں۔ کہتے ہیں کہ اقتدار تو جیسے کشمیر میں کہتے ہیں پوزار خور کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اگر اس اقتدار سے کسی مظلوم کو انصاف ملے، کسی محروم کو اس کا حق واپس ملے، تو یہ اقتدار اپنے عروج کو پہنچتا ہے، اس اقتدار کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا گریہ فاطمہ اس لیے تھا کہ پوری کائنات کے لوگ اب محروم ہو جائیں گے، قرآن سے محروم ہوں گے، ولایت سے محروم ہوں گے، جہاں پہ درد ہونی چاہیے کہ اب درد نہیں ہوگی، اب اقتدار ہوگا، اور اس اقتدار کے عروج میں ظالم مظلوم یکساں ہوگا، بلکہ ظالم کا ساتھ زیادہ دو گے، مظلوم کا ساتھ نہیں دو گے۔ ایسا اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا کو پتہ چلا کہ اس مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع ہو چکے ہیں اور فدق کو ہڑپ کیا گیا ہے، فدق کو غصب کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ فاطمہ اپنے گھر سے نکلی۔ روایت میں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب نکلی، بنی ہاشم کی کچھ عورتیں بھی ساتھ نکلی، اس طرح سے نکلی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گرد جمع ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا فاطمہ جا رہی تھی تو اس طرح سے جا رہی تھی، یہ چادر جو تھی وہ ان کے پائے مبارک کے نیچے پھنستی جا رہی تھی۔ یہ کب ہوتا ہے عزیزو؟ جب کوئی جلدی میں ہوتا ہے، وہ جلدی میں ہوتا ہے تب جا کے اس کے کپڑے صحیح طریقے سے اگر وہ نہ لگا پائے تو کچھ کپڑے جو ہے وہ قدموں تلے پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جا رہی تھی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ جب اندر جانا تھا تو 2 دروازے تھے، ایک صدر دروازہ تھا مسجد نبوی کا، اور ایک دروازہ تھا جہاں مسکن تھا، جس طرف میں علی مرتضیٰ علیہ السلام فاطمہ چاہتی تو اس دروازے سے اندر آتی جہاں منبر رسول بچھا ہوا تھا، لیکن عالم کو دکھانا تھا فاطمہ جس حق کے لیے جا رہی ہے، تمام عالم اور تمام مسجد نبوی اور مدینے کے باشندگان صحابہ رسول اس بات کے گواہ رہے۔ کہتے ہیں کہ جب صدر دروازے سے اندر آئی، ایک آواز دی گئی، فاطمہ آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ سب نے دیکھا، کہ جب صحابہ نے دیکھا کہا کہ ایک اہتمام کرو، ارے کون آیا ہے؟ کہا رسول کی بیٹی آئی ہے۔ ارے پردے کا اہتمام کرو، کتنی لا علمی تھی۔ ارے صحابہ نے پردے کا اہتمام تو کیا، لیکن جس چیز کے لیے آئے تھی اس چیز سے فاطمہ کو محروم کیا گیا۔ بس عزیزو، یہاں پہ فاطمہ تو آرام سے اس مسجد نبوی کے اس فرش پہ بیٹھ گئی، مگر ایک جملہ میں کہوں گا، فاطمہ یا زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی عظمت کو سلام۔ ارے پھر بھی مدینے والوں نے احترام تو کیا، ارے پردے کا اہتمام تو کیا، لیکن کاش آپ کربلا آتی، ارے کاش آپ مقتل میں آتی، ارے اپنی زینب کو دیکھتی، ارے وہ خیمے بھی جلائے گے، ارے بیویوں کے سروں سے پردے اتارے گے، فاطمہ مجھے معاف کرنا۔ ارے بی بی ایک قدم آگے چلیے، جب ابن زیاد کا دربار تھا، ارے کوفے کے بازار سے نکلنے کے بعد ارے زینب کبریٰ کو
ابن زیاد کے دربار میں جانا ہے۔ ارے کتنا شقی انسان تھا ابن زیاد۔ کہتے ہیں ابن زیاد نے جب اسیروں کو دیکھا تو کہا کہ مجھے علی کی بیٹی دکھاؤ۔ ارے کس طرح سے وہ شریر انسان۔ ارے بی بی یہاں تو پردہ تھا، وہاں تو پردے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن میں ایک بات کہوں، جس طرح سے بنی ہاشم کی خواتین نے پردہ کیا فاطمہ کا، وہاں اگر کوئی خاتون تھی وہ اسیران کربلا تھی۔ ارے وہ فضہ تھی، فضہ کے پیچھے زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو چھپایا۔ ارے میں کس طرح سے سامنا کروں اس ابن زیاد ملعون کا۔ عزیزان محترم، کسی غم میں اللہ آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین، سوائے غم اہل بیت، سوائے غم زہرا۔ جتنا بھی اس غم پہ روئے، شاید اگر ان گریہ کنان فریادوں کا جواب امت مسلمہ نے مدینہ میں دیا ہوتا، آج مر گئے ابن زیاد نہ دیکھنا پڑا، آج نہیں دیکھتی علی کی بیٹیاں، ارے فاطمہ کی بیٹیاں اس طرح سے اسیر نہ ہوتی۔ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پہ تشریف فرما ہوئی، اس خطبے کی جو راوی ہے وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ۔ فقط یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر روایت اس خطبہ فاطمیہ کی زینب کر رہی ہے، آپ تصور کریں زینب کتنے سال کی ہوگی؟ زینب تو چھوٹی بچی ہے۔ بس ایک جملے کی طرف آپ کو لے جانا ہے۔ زینب دیکھ رہی ہے اس منظر کو کہ کس طرح سے کیسا برتاؤ کیا گیا میری مادر گرامی کے ساتھ۔ زینب تو کھڑی دیکھ رہی ہے۔ زینب نے کیا دیکھا؟ زینب بیان کرتی ہے، ایک دفعہ میری اماں نے خطبہ شروع کیا، حمد الہی پڑھا، حمد الہی کے بعد جب یہاں پہ پہنچی کہا کہ میرے بابا رسول خدا، جب یہ نام لیا کہتے ہیں کہ سارا مجمع رونے پڑا۔ ارے جو ممبر پہ تھا وہ بھی رونے لگا۔ ارے سسکیا نہیں بلکہ بالبقا، بلکہ اس طرح سے گریہ کیا، چلانے لگے۔ لیکن سب گریہ کرنے کے باوجود بس امت مسلمہ سے ایک سوال ہے، اپنی امت سے ایک سوال پوچھتی ہے زہرا، کیا مجھے وہ حق دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ ارے روتے کیوں ہو؟ پھر روتے کس لیے ہو؟ اگر حق نہیں دیتے تمہیں پھر حق نہیں بنتا ہے کہ تم رو۔ ارے رونا تو اسے چاہے جو فاطمہ کا حق دے دے، جو فاطمہ کا حق واپس دلائے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ لکھ کے دیا گیا، ایک قبال نامہ بنایا گیا، ایک تحریر بنائی گئی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے تحریر ہاتھ میں رکھی، جب نکلنے لگی تو وہاں سے ایک اور صحابی آیا۔ کہتے ہیں کہ جب اندر آیا، اندر آنے کے بعد پوچھا فاطمہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ ہاتھ میں وہ پروانہ ہے جو خلیفہ نے لکھ کے دیا۔ کہا کہ مجھے دے دو۔ کہ بعض کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کہا میں نہیں دے سکتی۔ کہتے ہیں کہ اس انسان نے کیا کیا؟ زبردستی وہ تحریر فاطمہ کے ہاتھ سے نکال لی اور اس تحریر کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہا جب واپس نکلی، کہتے ہیں کہ جب واپس نکلی علی علیہ السلام ابھی دروازے پہ کھڑے تھے۔ ارے دروازے پہ منتظر علی جب دیکھا فاطمہ آ رہی ہے لیکن فاطمہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی ہے۔ ارے فاطمہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدم اٹھ رہے تھے فاطمہ ابھی گرنے والی ہے۔ جب نزدیک پہنچی سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کیا حق ملا؟ کہا حق ملا؟ کیا کہا فاطمہ نے؟ کہتے ہیں اپنی گردن جھکا کے مولا سے کہا مولا نہیں، بس ایک جملہ کہوں گا بی بی، ارے آپ تو صحابہ کے دربار سے واپس نکلی، آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ ارے آپ کی بیٹی زینب کبریٰ جب دربار ابن زیاد سے نکلی، ارے دربار یزید سے نکلی، کیا حالت رہی؟ زینب کبریٰ
اللہ کے سامنے سر حسین تھا، سر عباس تھا، سر علی اکبر تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ ہماری ادنا سی تعزیداری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وہ بیوی جس کا قبر اطہر اب بھی مخفی ہے، پروردگارہ اس مخفی قبر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ اس پوشیدہ قبر کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ نظام ولایت، نظام امامت کو روز بروز سربلند فرما۔ پروردگارہ مومنین مومنات جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں، پروردگارہ سب کی حاجت روائی فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اس خطے میں جو مومنین مسلمین ہیں، پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اس محلے علاقے اور اس خطے کی جو مشکلات میں گرفتار جوان نوجوان ہیں، پروردگارہ سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ تعلیمی، کاروباری اور دیگر مسائل روز جو حلال مسائل ہے، پروردگارہ ان سب مشکلات میں ان کی آسانی فرما۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا دشمنان دین و اسلام، بالخصوص امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اسرائیل غاصب انگلیسی خبیث کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی سازش کرنے والے ہیں، اگر وہ راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے، پروردگارہ ان کو بھی نیست و نابود فرما۔ جو بھی اس وقت حماس اور حزب اللہ کے مجاہدین ہیں، ان سب کو کامیاب فرما۔ پروردگارہ شہدائے اسلام، شہدائے مقاومت کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا کے ساتھ ان کو محشور فرما۔ پروردگارہ رہبر انقلاب اور مراجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سمیت تمام مراجع تقلید، علماء دین، علماء حق، سب کی حفاظت فرما، سب کو سربلند فرما، سب کو پیروزی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زیارت اہل بیت اور حج بیت اللہ نصیب فرما۔ پروردگارہ واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کا، جو بھی مومنین مریض ہے، بیمار ہے، خاص کر اس خطے میں، اس علاقے میں صاحب نظر کا کوئی مریض ہے، یا اس محلے میں کوئی مریض ہے، اس خطے میں مریض ہے، پروردگارہ جس نے ملتمسین دعا جو ہے التماس سے دعا کی ہے، پروردگارہ سب کے مریضوں کو شفاء عاجل فرما، ہماری جسمانی روحانی امراض کی دوا فرما۔ پروردگارہ سید زہرا کے بحق ہماری خواتین، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو عصمت، طہارت، حیا، شرم، ان زیورات سے آراستہ فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن فرما، ہماری نوجوان بہنوں بھائیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ راہ حسین، راہ ہدایت پہ عمل کرنے کی توفیق فرما، نظام ولایت کے سامنے سر تسلیم خم ہونے کی توفیق فرما، زیارت کربلا، زیارت اربعین نصیب فرما، شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔